السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک سوال بہت گردش کر رہا ہے کہ سالی سے زنا کرنے پر کیا بیوی حرام ہو جاتی ہے، اور اگر حرام ہوتی ہے تو کتنے دن کے لیے، اور اگر سالی زنا سے حاملہ ہو گئی تو اس کا حکم کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے علماء کرام کا کیا فتویٰ ہے، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بیوی کی بہن کے لیے ہمارے معاشرے میں لفظ سالی استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر بیوی کی بڑی بہنیں شادی شدہ ہوتی ہیں، اور اگر کنواری بھی ہوں تو عمردار ہونے کے ساتھ ساتھ طبیعت میں سنجیدگی اور بردباری آ چکی ہوتی ہے، جبکہ بیوی کی چھوٹی بہنیں عمر کے اس مرحلے میں ہوتی ہیں جب زندگی کا ہر رخ خوبصورت اور ہر موڑ دلکش معلوم ہوتا ہے۔ ایسے میں بہن کی شادی ہونا اور ایک نئے فرد کے روپ میں یعنی بہنوئی کا گھر سے تعلق ہونا بھی ایک منفرد رنگ لیے ہوتا ہے۔ معاشرے کے عام چلن کی وجہ سے عموماً یہ چھوٹی سالیاں اپنے بہنوئی سے ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتی ہیں اور اپنے بہنوئی کا خیال بھی بہت رکھتی ہیں۔ جب کبھی بہن کا اپنے میکے جانا ہو تو اکثر یہی سالیاں بہن اور بہنوئی کو بوریت سے بچانے کے لیے ان کو مکمل وقت دیتی ہیں۔ اکثر مرد جب اپنے قریبی دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو چھوٹی سالیوں کے نام پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ احباب بھی ذو معنی جملوں سے اس مسکراہٹ کو مزید گہرا کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ معصوم لڑکیاں بہنوئی کو بھائی سمجھ کر محبت بکھیر دیتی ہیں اور پھر اپنی ہی بہن کا گھر نادانستہ طور پر تباہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یاد رکھیے، بہنوئی شریف متقی پرہیزگار بعد میں ہوتا ہے، پہلے مرد ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ علماء سے، اساتذہ سے، بزرگوں سے یا بوڑھوں سے پردہ نہ کرو کہ وہ تقوی والے ہیں، بلکہ فرمایا کہ ہر نامحرم سے پردہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، جتنا بھی تقوی والا ہو وہ مرد پہلے ہے۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ بہنوئی سے پردہ نہیں، اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بہنوئی سے نکاح حرام فرمایا ہے، تو چونکہ اس سے بھی نکاح حرام ہے تو وہ محرم ہو گیا، اب اس سے پردہ نہیں۔ یہ دلیل بالکل بے بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے محرم ان کو قرار دیا ہے جن سے نکاح ابدی یعنی ہمیشہ حرام ہو، جیسے بھائی، ماموں، چچا، باپ، بیٹا، بھانجا، بھتیجا، داماد اور سسر۔ یہ وہ رشتے ہیں جن سے کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کسی بھی کیفیت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ان سے پردہ بھی نہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اسلام اور اس کے احکامات سے دوری کے نتیجے میں جو بگاڑ ہم میں پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بگاڑ پردے کا بھی ہے، اس میں سالی بہنوئی کا رشتہ بھی ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں سالی کو یا داماد کو نامحرم جانتے تو ہیں، لیکن عملی طور پر نظر انداز کرتے ہیں۔ اس لیے بہنوئی کو غیر محرم سمجھتے ہی نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھانا، بے پردگی کی حالت میں ان کے سامنے آنا جانا بکثرت رواج ہے۔ حالانکہ یہ سب کام گناہ اور حرام ہیں اور یہ سب غیر محرم ہیں۔ سالی کے حق میں بہنوئی اس وجہ سے غیر محرم ہے کہ بہن کے انتقال کے بعد یا طلاق دینے پر عدت گزر جانے کے بعد عورت اپنے بہنوئی سے نکاح کر سکتی ہے، لہٰذا بہنوئی سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، اور پردہ اس طرح کریں جس طرح اور اجنبیوں سے کرتی ہے۔ غیر محرم رشتہ داروں سے جیسے بہنوئی، دیور وغیرہ سے پردہ کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اکثر یہی لوگ بے تکلف گھروں میں آتے جاتے ہیں اور ان کے آنے جانے پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر و بیشتر گھروں میں سالی بہنوئی کے درمیان ناجائز تعلقات کے روپ میں ایک فتنہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ بلا شبہ زنا ایک سنگین گناہ ہے جس پر دنیا و آخرت میں سخت سزائیں شریعت مطہرہ نے مقرر فرمائی ہیں، اور اگر یہ قبیح فعل سالی کے ساتھ سرزد ہو تو اس کی قباحت مزید بڑھ جائے گی، جس پر فوری طور پر توبہ و استغفار کرنا لازم ہے۔ نیز اجنبی عورت کے ساتھ زنا کے جو احکام ہیں، سالی سے زنا ثابت ہو جائے تو وہی احکام جاری ہوں گے، لہذا اگر شرعی گواہوں یا اقرار زنا کی وجہ سے عدالت میں زنا ثابت ہو جائے تو قاضی ایسے شخص کو سنسار کرنے کا پابند ہوگا۔
لیکن اس فعل بد کی وجہ سے بیوی حرام نہیں ہوگی، مگر جب تک سالی ایک ماہواری سے پاک نہ ہو جائے اس وقت تک اپنی بیوی سے ہم بستری کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر سالی اس زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی تو جب تک ولادت نہ ہو جائے زانی کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری کی شرعاً اجازت نہ ہوگی۔ اگر سالی کنواری ہے تو اس زنا سے ہونے والی اولاد کا نسب اسی کی طرف یعنی سالی کی طرف ہوگا، اور یہ بچہ والدہ کے پاس ہی رہے گا، زانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ناظرین، بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنے گھروں کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلائیں، اسی میں ہماری دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے بھلائی۔